تو حد سے گزر گئے ہو۔ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، وہ بولے کہ اے لوط اگر تم ایسی باتوں سے باز نہ آئے تو یہاں سے لازماً نکال باہر کیے جاؤ گے۔ قرآن مجید کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ وہ پوری دعوت کا اس کے زمانے کے لحاظ سے بھی خلاصہ کر دیتا ہے۔ ابتدا میں کیا باتیں کہی گئیں، بعد میں کیا باتیں ہوئیں، درمیان میں کیا مراحل آئے، بحیثیت مجموعی کیا استدلال رہا، اس کو بیان کر دیتا ہے۔ تو پہلے یہ بیان کیا گیا کہ پیغمبر نے آ کے اپنا تعارف کیسے کرایا، اپنی بات کیسے پیش کی، اپنے آپ کو کس جگہ رکھ کر دعوت دی، پھر یہ بتایا کہ ان کی بیماری کیا تھی۔ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ ہر قوم کی مختلف رہی ہے، اس میں ہر پیغمبر نے اس بیماری کو ہدف بنایا، اس کے بارے میں توجہ دلائی، انذار کیا، خبردار کیا۔ پھر وہ مرحلہ آ جاتا ہے جس میں قوم مختلف مراحل سے گزرتی ہے اور آخر میں یہ بتا دیتی ہے کہ وہ یہ بات سننے، ماننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس مرحلے کو یہاں بیان کیا ہے۔ اس میں اتنی بات مقدر سمجھ لیجئے کہ انہوں نے یہ باتیں کہیں، بار بار توجہ دلائی، قوم نے جو کچھ گریز فرار کے راستے اختیار کرنے تھے وہ کیے، یہاں تک کہ پھر انہوں نے صاف صاف کہہ دیا۔ کیا کہہ دیا؟ اگر تم ایسی باتوں سے باز نہ آئے۔ یعنی اسی طرح ہمارے اس رویے پر، اس طرز عمل پر تنقید کرتے رہے، باز نہ آئے تو یہاں سے لازماً نکال باہر کیے جاؤ گے، یعنی ہم اپنی قوم سے تمہیں نکال دیں گے۔ یہ خاص طور پر انہوں نے اس لیے کہا کہ لوط علیہ السلام اس قوم کے فرد نہیں تھے، وہاں ان کا نکاح ہوا اور ان کا تعلق اپنی قوم کے ساتھ سحری تعلق تھا، یعنی جو نکاح کے رشتے سے تعلق پیدا ہوتا ہے وہ تعلق تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے ہاں آئے تھے، ہم نے تمہیں یہاں گھر بسانے اور گھر بنانے کا موقع دیا، اب اگر تم نے اس طرح کی باتیں کرنی شروع کی ہیں، وہ بھی ہم نے ایک عرصے تک سن لی، اگر یہی باتیں تمہاری جاری رہیں تو پھر تمہیں جیسے آئے تھے اسی طرح واپس جانا ہوگا۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور انہی کے ساتھ ہجرت کر کے نکلے تھے، اور پھر اس قوم میں ان کی شادی ہوئی، یہ اسی قوم کے ہو کر رہ گئے، انہوں نے اپنی دعوت بھی وہیں برپا کی، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بھی ان کو دی اور انہوں نے اس کو گویا اپنی ہی قوم کی حیثیت سے خطاب بھی فرمایا۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی دھمکی وہ پہلے بھی دیتے رہے تھے۔ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ تم اس ایسی باتوں سے باز نہ آئے، تو یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی دھمکی وہ پہلے بھی دیتے رہے تھے، لیکن اب انہوں نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ اپنی زبان بند رکھو، ورنہ ہم جو کچھ کہتے رہے ہیں وہ کر گزرے۔ یعنی اگر تم نے اپنی دعوت ختم نہ کی، یہ پیغام پہنچانا بند نہ کیا، تو پھر یہی ہوگا کہ جو کچھ ہم پہلے کہتے رہے ہیں وہ اب ہم کر گزریں گے۔ یہ کر گزریں گے اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ مختلف صورتوں میں ہوتا ہے۔ یہاں انہوں نے نکالنے کی دھمکی دی ہے، ہم اپنی قوم سے نکال دیں گے، اپنی بستی سے نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، یہاں رہنے نہیں دیں گے، یہاں تمہارا گھر بار ہے، اس کو چھوڑ کر تمہیں جانا پڑے گا۔ یہ باتیں ہم روز روز نہیں سن سکتے، اور بعض اوقات یہ ہوا ہے کہ جب قومی کے اندر سے کسی فرد نے، اور زیادہ تر وہی ہوا ہے، دعوت دی ہے تو پھر انہوں نے بالآخر قتل کا فیصلہ کر لیا۔ رسالت مآب کے معاملے میں بھی یہی ہوا، اس سے پہلے بھی قبائلی زندگی میں کچھ اہتمام ضرور کرنا پڑتا تھا، لیکن اس طرح اگر کوئی شخص ان کے خیال کے مطابق ان کے معاشرے کو برباد کرنا شروع کر دے، ان کے ہاں انتشار و اختلال پیدا کرنا شروع کر دے، معاشرہ جن اقدار پر قائم ہے وہ اقدار شیطانی ہی کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ ایک خاص طرح کی عصبیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو اگر کوئی چیلنج کر دے تو پھر یہی رد عمل ہوتا ہے۔ تو یہ رد عمل سامنے آ گیا۔ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین،
وہ بولے کہ اے لوط اگر تم ایسی باتوں سے باز نہ آئے تو یہاں سے لازماً نکال باہر کیے جاؤ گے۔